تو بہرحال اس سیشن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں نے سوچا یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ کیا اس جو تھوڑا سا مختصر سا وقت ہے اس میں آپ کتاب لکھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ no one can teach you to write a book in just 60 minutes, but we can guide you to your starting point. تو آپ نے آغاز کہاں سے کرنا ہے، اس میں کچھ مشورے ہو جائیں گے، آپ کو سجیشنز ہو جائیں گی، بٹ یہ بہت لمبا فن ہے ایز اے اسکل اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں. اسکل کی روحانیت وہ علیحدہ ٹاپک ہے. اگر اسکل کے ساتھ روحانیت مل جائے تو لفظوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. تاثیر کا تعلق روحانیت سے ہے، لفظوں کی فنکاری کا تعلق اسکل سے ہے. تو اگر بہت ساری کتابیں ہیں وہ انگریزی میں شاندار لکھی ہوئی، اردو ادب کا پہاڑ توڑ دیا، مگر وہ پاپولر نہیں عوام میں. اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اردو سیکھی نہیں، لکھی اردو میں ہے مگر عوام کے دلوں میں چلی گئی ہیں. تو تاثیر اور فن یہ تب ملتے ہیں جب عقل اور دل دونوں ساتھ ساتھ کٹے چلتے ہوں، روحانیت بھی ہو اور ایک فن بھی ہو سارا اس کا. نا اس میں یہ میں نے سوچا کہ وائی شوڈ رائٹ اے بک، اگر آپ کو کیوں کتاب پڑھنی چاہیے، کیا اس کی لاجک ہو سکتی ہے. تو میرے ذہن میں جو لاجک آئی وہ یہ تھی، دیکھیں کہ آغاز کائنات ہے ایک آپ کا، اور ایک اختتام کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں یہاں پہ آپ ہے. تو یہ ایک اسلامی تھیولوجی کا عقیدہ ہے کہ آغاز کائنات سے لے کے اختتام کائنات تک نہ آپ جیسا پہلے کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. آپ ایک واحد تخلیق ہیں کہ اس کی ریپیٹیشن نہیں ہونی، اس کی کاپی نہیں ہونی. تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کتنی کائنات کی مخلوق آئیں، اس میں ایک آپ بھی ہیں، مگر آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو وہ جو ایک آپ ہیں اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ جو خاص بات ہے وہ آپ کی کتاب لکھنے کا ریزن بن سکتی ہے. کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ پیدا کیے، آپ جیسا کوئی نہیں بنایا، آپ کے لیے آپ ہی رکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. وہ جو ایک ریزن ہے کہ آپ جیسا پہلا کوئی نہیں ہوا اور آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا، وہ ریزن ڈھونڈیں. دیٹ از دی بیسس آف یور بک. کچھ تو ہے کہ آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں. اللہ تعالیٰ ہیں، آپ سامنے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کے لیے. پوری کائنات ادھر سے لیفٹ سے رائٹ سے آپ کو بیٹھ کے آبزرو کر رہی ہے کہ نئی مشتاق اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ پوچھ لیں بتاؤ کیا کیا، ٹھیک ہے نا. وہ پوری کائنات فوکسڈ ہے میرے جواب کے اوپر، میرے جملے کے اوپر، کہ اس بندے نے کیا کیا تھا، اللہ نے پیدا کیوں کیا اور میں نے کیا کیا تھا. وہ جو وہاں جواب دینا کیا کیا تھا وہ ادھر ڈھونڈیں کہ کرنا کیا. وہ جب ادھر تھوڑا سا سرچ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دھیان جو ہے اللہ سے ہٹا کے ادھر دیں پہلے. اس میں بھی دو چیزیں ہیں بڑی دلچسپ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اب لکھنا کیا ہے، ٹھیک ہے، دھیان اپنی طرف کر لیا. اب لکھنا جو ہے وہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. آپ کی پیدائش ہے اور آپ کی وفات ہے، یہ دو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اینڈ پوائنٹ ہے. ان بٹوین آپ یہ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی اسکول لائف ہے، پھر یونیورسٹی لائف کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر جاب ہے، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہیں، پھر گرینڈ چلڈرن ہیں، ایسے ہی اس کے بعد وفات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی لائف کا ایک اجمالی سا خاکہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس اجمالی خاکے میں اس کو کتاب کی شکل میں دیکھیں اپنی لائف کو. آپ کی برتھ چیپٹر 1 ہے، آپ کی ڈیتھ لاسٹ چیپٹر ہے. یہ جو مختلف فیزز ہیں، اسکول کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، جاب کا، میرج کا، چلڈرن کا ہے، یہ مختلف چیپٹرز ہیں آپ کی لائف کے. ان میں سے کون سا چیپٹر آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، جس میں اکثر یادیں کھو جاتی ہیں؟ کچھ لوگوں کو ان کا بچپن بڑا اچھا لگتا ہے. بھائی جان یہ بھی کر لیجیے گا، ایسے کر لیجیے، اس کا کیمرہ اچھا نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. یو گاٹ دا پوائنٹ. اگر آپ نے اپنی لائف کی کتاب لکھنی ہے نا، تو میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور لائف، کسی کی لائف کو بھی پکڑیں تو لائف کو ایز اے بک کے طور پہ لیں. اب جو غالب رضوی صاحب ہیں، یہ کتاب ہے، اس کا عنوان غالب رضوی ہے، ان کے چیپٹرز ان کے اندر ہیں، بس باہر لے کے آنے ہیں کتاب کے اوپر. اگر یہ جسم ہو غالب رضوی صاحب
تو ان کا بک ٹائٹل کیا ہوگا؟ ان کا چہرہ ایسے ہی. اس میں اور بڑا دلچسپ لطیفہ سناؤ. بہت سارے لوگوں کو کتاب لکھنے کا شوق ہے ڈسپلن کے بغیر. مثال کے طور پہ اب غالب رضوی صاحب ایک مکمل کتاب تب بنتے ہیں کہ ان کے بازو بھی ہوں, پاؤں بھی ہیں, منہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان جسم کے مختلف حصوں کو آپ مختلف نام دے سکتے ہیں. اگر میں بازو پاؤں کی جگہ لگا دوں اور پاؤں بازوؤں کی جگہ لگا دوں تو جسم تو مکمل ہے, پارٹس بالکل ٹھیک ہیں, سیکوینس غلط ہو جائے گا نا. تو اس کو پھر آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی دیکھنے میں تو انسان بھی نہیں لگتا. بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں ایسے ہیں جو کٹ اینڈ پیسٹ اسکالرز نے لکھی ہوئی ہیں, ان میں سیکوینس نہیں ملتا, پیٹرن نہیں ملتا تھاٹ پروسیس کا. وہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے جسم کٹھا کیا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق جوڑ دیا, بے شک اس کی کچھ بھی شکل نکل رہا ہے. کوئی عجیب و غریب بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا, ایسی حالات کتابوں کے ساتھ بھی ہیں بعض کا. اب آپ نے ان چیپٹر سے نکالنا کیا ہے اگر آپ اپنی لائف کو ڈسکور کریں؟ یہ آپ کی لائف ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ. آپ کا عقیدہ کیا ہے, بلیفز, آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور آپ کے ایکشنز کیا ہیں. جب آپ بایوگرافیز پڑھتے ہیں یا اپنی بایوگرافی کی طرف جائیں, میں آپ کو اپنی ذات کی طرف سے اس لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا ذرا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے. وہ انٹلیکچوئل ہائی پچ میں لے جاؤں گا تو پھر وہ بات پھیل جاتی ہے, چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. اب آپ اپنی لائف دیکھ لیجئے, اس کے جو مختلف چیپٹرز ہیں, آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں, 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوگی. آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں, اخلاق کیا ہے آپ کا, اور آپ کے اعمال کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مولانا رومی نے بڑی اچھی بات کی, ان کی بڑی اچھی بات کہتے ہیں, ڈونٹ بی سیٹسفائڈ ود اسٹوریز ہاؤ تھنگز ہیو گون ود ادرس, انفولڈ یور اون میتھ. ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے اپنا ایک پیغام رکھا ہے, ہوتا ہے دنیا سے آپ کی وفات کی شکل میں. تو وہ پیغام نہ کبھی پہلے ڈیلیور ہوا تھا نہ کبھی بعد میں ڈیلیور ہوگا. تو آپ اپنی زندگی کو جب آپ پرکھنا شروع کریں گے تو یو بیکم اے بیٹر رائٹر. کیونکہ اچھا آتھر ہونے کے لیے جب آپ کسی اور پہ بھی لکھتے ہیں تو اس کی ذات سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے جس پہ بھی لکھ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی ذات سے کنیکٹیویٹی کا فن نہیں آئے گا تو آپ دوسروں کی ذات کے اوپر والے حصے لفظوں پہ رہیں گے, گہرائی میں نہیں جا سکیں گے. پھر آپ ایموشن اسٹڈی نہیں کر سکیں گے. پھر آپ لوگوں کی جملوں پہ ان کی زندگیوں کے متعلق فتوے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت انٹرنل ہڈن فیکٹر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیت سے کنیکٹ ہونا سیکھیں. جب تک کنیکٹیویٹی کا فن نہیں سیکھیں گے آپ دوسرے لوگوں کے اعمال سے ان کی کنیکٹیویٹی یا نیت تک پہنچنے کا فن نہیں آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیسائیڈ ہم نے کیا کیا کہ آپ اپنی کہانی لکھنا چاہتے ہیں یا خود اپنی کہانی اپنے آپ کو کہانی کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نماز اذان ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو رائٹ یور اسٹوری اور یو ایز اے اسٹوری, فرق ہے دونوں میں. یا یو وانٹ ٹو رائٹ اباؤٹ یور ڈسکوریز اور یو ایز اے ڈسکوری. اس احساس کا احساس مجھے تب ہوا کہ جب میں مسجد نبوی جاتا تھا تو شوق ہوتا تھا کہ چلو گھر والوں کے لیے جب پاکستان جائیں گے کچھ تبرکات لے جائیں گے, تو میں تسبیحیں لے جاتا تھا اچھی سی خوبصورت سی,
اور جب حاضری ہوتی مواجہ شریف کے سامنے آتے تو سامنے 2 ممبر ہیں سائڈوں پہ, تو میں اس ممبر سے نا تسبیح کو مس کیا کر لیا کرتا تھا کہ چلو میں کہوں گا یہ مسجد نبوی کے ستون سے مس کی ہوئی تسبیح ہے, تو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے گی. تو ایک دن میں تسبیح مس کر کے ادھر ہی کھڑا ہو گیا کیونکہ رش تھا, تو میں نے کہا زیارت بھی کر لوں اور ساتھ میں کھڑا ہو کے تو تسبیح میں رب وہ میں جب رب کر رہا تھا تسبیح, تو میرے ذہن میں خیال آیا, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم تسبیحوں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے مس کر کے تبرک کرتے کرتے یہ بھول ہی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں حاضری بخش کر ہمیں ہی معتبر کر دیا. میں دوسروں کے لیے تسبیحیں لے جا رہا تھا تو یہ احساس بھول گیا کہ میں خود بھی ایک تسبیح میں کنورٹ ہو گیا. میری جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہو جائے گی یہاں سے جانے کے بعد, یہاں قدم رکھنے کی وجہ سے میں خود ایک تحفہ بن جاؤں گا کمیونٹی کے لیے. تو جو اللہ نے آپ کو پیدائش کی شکل میں آپ کو آپ کے والدین کے لیے تحفہ بنا کے عنایت کیا ہے, آپ کی لائف بھی تو کسی کے لیے گفٹ ہے نا. تو وہ جو ایک جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو نمبر 1 اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ یور سیلف, اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کنیکٹیوٹی کا فن ہے, جذبات سے کنیکٹیوٹی کا, دنیا میں کوئی آدمی آپ سے بہتر نہیں جانتا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کسی کے متعلق لکھنا ہو تو کیا لکھنا ہے, کیا پردہ کرنا ہے. پردہ داری بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کا فرض ہے نا. تو انسان جب خود لکھ رہا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے واقف ہوتا ہے, تو وہ لکھتے لکھتے یہ بڑا احتیاط رکھتا ہے کہ یہ بات لوگوں کو نہ پتہ چلے اور یہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو یہ فن ہے کہ کیا پردے میں رکھنا ہے, کیا لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرنا ہے, اپنی خامیاں کون سی رکھنی ہے, لوگوں کے سامنے اپنی خوبیاں کون سی رکھنی ہے, یہ بڑا شاندار فن ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے گا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود یہ آیتیں بیان کر دیتا یا تمہیں ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا, مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے, تو کیا تم میری عمر کے گزارے ہوئے حصے کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. اس سے ڈرائیو میں یہ کر رہا ہوں کہ یور لائف اٹ سیلف از اے اسٹوری, از اے بک. تو جو آدمی انسان کو پڑھنے کا فن سیکھ لے اس کے لیے کتابوں کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے اور کتاب لکھنا بھی بہت آسان کام ہو جاتا ہے. جی نہیں ریکویسٹ ہے جی نہیں ہم لوگ 5 منٹ کا وقفہ لے لیں جی جی تاکہ جو نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. جی لولی, اچھی بات. بریک لے لیتے ہیں 5 منٹ. لیٹس ہیو اے بریک فار 5 منٹ تاکہ لوگ نماز ادا کر لیں.